اور ابھی آپ کو بتائیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کراچی میں پارٹی کے منتخب کاؤنسلر سے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ گندگی ہے، جو پانی کے مسئلے ہیں، اس کے لیے کراچی کی عوام کو نکلنا چاہیے۔ اور میں جو چوتھی بات کرنا چاہتا ہوں، کراچی کے جو پولیس کا حال ہے، رینجر تو اس لیے بنانے پڑتے ہیں، پولیس تباہ کر دی گئی ہے۔ پولیس کیوں تباہ کی گئی ہے؟ سفارشی رکھ کے، پیسے پہ پولیس والوں کی پوسٹنگ ٹرانسفر، پیسے پہ پولیس والوں کو ریکروٹ کرنا، سیاسی مداخلت پولیس کے اندر۔ ایک اچھا آئی جی آیا، اس کو نکال دیا گیا کیونکہ وہ گندے کام کرنے کے لیے نہیں تیار تھا۔ کراچی کے لوگوں کو اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ میں اپنی پارٹی سے سب سے ملا ہوں، لوگوں نے تعریف کی ہے آئی جی کی، جس کو ابھی بحال اے ڈی خواجہ جس کو بھی بحال کیا ہے، عدالت نے بحال کیا ہے۔ عدالت نے نہیں، کراچی کے لوگوں کو ساتھ اس کے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ میری ریکویسٹ سارے کراچی کے لوگوں کو ہے، اور میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کے میں آج کارکنوں کو تیار کر رہا ہوں۔ آپ یہ اپنے آپ کو منظم کریں گے، ہم انشاءاللہ اکراس دا پارٹی لائنز لوگوں کو کہیں گے کہ آپ نکلیں۔ جو بھی آپ کی پارٹی کی افیلیشن ہے، کراچی کے مسئلے کے لیے اگر آپ نہیں نکلیں گے، جو کراچی کا میں حال دیکھ رہا ہوں یہ بگڑتا جائے گا، یا مافیا اٹھتے جائیں گے، پیسہ وہ بنائیں گے چھوٹا سا طبقہ، کراچی کے لوگوں کے مسئلے بگڑتے جائیں گے۔ یہ جو آئی جی کا مسئلہ ہے، یہ کراچی کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ لا اینڈ آرڈر کا، کہ پولیس پروفیشنل نہیں ہے، غیر جانبدار نہیں ہے، پولیس کو انہوں نے تباہ کیا ہے۔ میں آج فخر سے مثال دیتا ہوں پختونخوا کی پولیس کی۔ آج پولیس پختونخوا کی کوئی انڈیپینڈنٹ سروے کروا لیں، ساری دنیا تعریف کرے گی کہ سارے صوبوں سے بہتر پختونخوا کی پولیس ہے۔ جبکہ جب 2013 میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تھی، 700 پولیس والے مارے گئے تھے طالبان نے ان کے جھڑپ میں، 700 پولیس والے مارے گئے تھے۔ آج آپ پولیس کا دیکھیں، آپ جرم دیکھیں، جرم نیچے آ گئے ہیں۔ پولیس نے بڑے بڑے دہشت گردی کے جو منصوبے تھے وہ انہوں نے ختم کیے ہیں۔ ان کی پولیس کی پروفیشنلزم آپ جا کے دیکھیں، تھانے کا کلچر دیکھیں، آن لائن ایف آئی آر رجسٹر ہو سکتی ہے وہاں۔ ہم نے کوئی کمال نہیں کیا، ہم نے پولیس کو مداخلت نہیں کی، میرٹ رکھی۔ آج آئی جی ہے، آج پختونخوا کے جو پولیس کے آئی جی دورانی صاحب ہیں، کوئی جا کے ان سے پوچھ لے کہ کسی نے کوئی سفارش کی ہے ان کو، کسی نے کہا کہ ہمارا اپنا ایس ایچ او رکھوا دے۔ اس لیے وہاں کی پولیس آج پروفیشنل ہے، اور اس لیے اب کراچی میں ضرورت ہے کہ کراچی کے لوگ انسسٹ کریں، ڈیمانڈ کریں کہ ہم بھی ایک پروفیشنل پولیس چاہتے ہیں، کیونکہ رینجرز کا کام نہیں ہے یہ۔ رینجرز تو ایک ایسے ہے کہ کینسر کا ڈسپرن سے علاج کرنا، تھوڑی دیر کا فائدہ ہوتا ہے۔ اصل آپ کو پولیس ایک چاہیے، پروفیشنل پولیس چاہیے۔ جب آپ کا تھانہ صحیح طرح فنکشن کرتا ہے تو سب سے ایفیکٹو کنٹرول لا اینڈ آرڈر کا ایک تھانے سے ہوتا ہے، کیونکہ تھانے کو سب پتا ہوتا ہے کہ تھانے کے ارد گرد کون کس طرح کی، کون نیا ہے، کون پرانا ہے، کون مجرم ہے، اور تھانے کے ذریعے آپ کنٹرول کرتے ہیں کرائم۔ لیکن جب آپ تھانے کو بیچنا شروع کر دیں، آپ اپنے لوگوں کو آپ لگانا شروع کر دیں پیسہ بنانے کے لیے، تو وہ کوئی بھی دنیا کے اندر پولیس فنکشن نہیں ہو سکتی۔ کوئی سوال جناب؟ جی صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے کرپشن کے خلاف جس مہم کا آغاز کیا، اس میں بہت سی جماعتیں آپ کی مطالبے کی تقریباً قریب ہیں، اور آپ نے کل یہ انڈیا بھی دیا تھا کہ کوئی اتحاد ون نکاتی ایجنڈے پر بن سکتا ہے۔ تو کیا اس ون نکاتی ایجنڈے پر جو اتحاد ہوگا اس میں آپ آصف علی زرداری کو یا دیگر جو مختلف جماعتیں ہیں جن کا ماضی میں خود کرپشن میں جن کا حصہ رہا یا وہ کسی نہ کسی طرح انوالو نہیں، وہ بھی اس ون نکاتی ایجنڈے پر آپ کے ساتھ ہوں گی؟ پہلے تو میں واضح کر دوں، تحریک انصاف کسی اس جماعت کے ساتھ الائنس نہیں کرے گی، الیکٹرل الائنس نہیں کرے گی جو جماعت کے سربراہ کرپشن میں ملوث ہیں۔ یہ میں واضح کر دوں۔ یہ اس طرح کی کئی رپورٹس آ جاتی ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک طرف تبدیلی چاہ رہے ہیں اور کرپشن فری سوسائٹی چاہ رہے ہیں اور کرپٹ کے ساتھ مل کے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک ہم نے کہا کہ اسمبلی کے اندر ساری اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ مل کے ہم نے ٹی او آرز بنائے، جس کے ذریعے ہم چاہتے تھے کہ نواز شریف کا احتساب ہو، اس میں ساری اپوزیشن پارٹیز اکٹھی تھی۔
उन्हीं TORs के ऊपर अभी भी हम चाहते हैं कि इकट्ठे रहें, उसी पैनमा के ऊपर सारी ऑपोजिशन का, जिसका काम है कि पब्लिक का पैसा चोरी हो, तो ऑपोजिशन का काम है कि जवाब ले गवर्नमेंट से और प्राइम मिनिस्टर से, वो उधर तक हम साथ हैं, अलायंस का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बताने चाहिए कि आपने परसों 35 पंचर का जिक्र किया था कि जब मीटिंग की बात होती है 35 पंचर आ जाते हैं, वज़ीर आज़म की बात आती है करप्शन हो जाती है। आइंदा आने वाले इलेक्शन में आपने तैयारी मुकम्मल की नहीं है, उसी अंदाज में इलेक्शन हो गए, कोई 70 पंचर लगा के चला जाएगा, अगले 5 साल आप उस 70 पंचर का जिक्र करते रहेंगे, और अगर इसी तरह इलेक्शन हुए तो ये तो आपके लिए बड़ा भयानक ख्वाब साबित होंगे, लोगों की राय है। देखिए जी, पिछले जो इलेक्शन हुआ 2013 के, मैं पूरी तरह तस्लीम करता हूँ, पहले भी कर चुका हूँ, अब भी कर रहा हूँ, कि हमारी कोई तैयारी नहीं थी। क्योंकि हम पार्टी इलेक्शंस में लगे हुए थे, 11 महीने से हम बिल्कुल इलेक्शन में तैयारी के बगैर गए, और लिहाजा हमें इलेक्शन के बाद धांधली को उठाना पड़ा, और हमने नहीं, सारी पार्टीज ने कहा धांधली हुई इलेक्शन। इस बारी कोई इस गलत फहमी में न रहे, तैयारी से इलेक्शन में जा रहे हैं। कैंडिडेट्स की सिलेक्शन अभी से हमने अपने नजर में रख रहे हैं, कौन कैंडिडेट्स हमने लेने हैं। कैंडिडेट्स की अप्रूवल फाइनल होगी नहीं जब तक मैं खुद कैंडिडेट को ना देखूं और मैं वेट ना करूं उसको। धांधली, हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी बनाई है, जो डॉक्टर अलवी असेंबली में ये पूरा शिरकत की और भरपूर तरीके से इन्होंने किया है। लेकिन मैं ये वाजे कर दूं, अगर इनका ख्याल है नवाज शरीफ का कि वो उस 2013 का फिर से इलेक्शन करवाएंगे, जो प्रोग्राम बना रहे हैं, इलेक्शन कमीशन है, लोग इन्होंने अपने घुसाए हुए हैं, हमें पता है इनका कौन सा आदमी इलेक्शन कमीशन में बैठ के क्या कर रहा है, हमें अंदर से इलेक्शन कमीशन से पूरी रिपोर्ट आ रही है। मैं ये वाजे कर दूं कि हमने 2013 का इलेक्शन होने नहीं देना। तहरीक इंसाफ सड़कों पे होगी पहले, बाद में नहीं होगी। 2013 की तरह का इलेक्शन नहीं होने देना। 2018 से पहले हम सड़कों पे होंगे। अगर इन्होंने जो मंसूबा बना रहे हैं करने का, ये हम करने नहीं देंगे, हम बाद में नहीं करेंगे। हम पहले इलेक्शन के इंश्योर करेंगे कि न्यूट्रल अंपायर के जरिए साफ और शफाफ इलेक्शन। ये बताने कि आप सिंध में 10 लाख, लेकिन उसके बाद वो वोट बैंक चला गया। तंजीमी तौर पर आपकी पार्टी कराची में अभी तक सफाई का शिकार है। जो बलदियाती इंतखाबात हुए उसकी सूरत हाल भी सामने है कि आप बिल्कुल बैकफुट पे चले गए। तो 2018 के लिए फिर कराची में मजीद स्टेक होल्डर्स आ गए, उनके 2-3 धड़े बन चुके हैं। आप लोग किसको प्रेफर करेंगे और 2018 में आप कराची में कहाँ खड़े होंगे? देखिए जी, कराची तो है ही तहरीक इंसाफ का शहर। मैं ये क्यों कहता हूं, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सियासी शऊर कराची में है। सारी पाकिस्तान की तहरीकें, सियासी तहरीकें कराची से शुरू हुआ करती थी, मुझे अभी भी याद है। कराची के अंदर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। कराची के अंदर सारी नेशनैलिटीज हैं पाकिस्तान की, और भी हैं, बड़ी तो 2 ग्रुप्स हैं, उर्दू स्पीकिंग और पश्तून, सिंधी भी हैं, लेकिन बाकी सारे पाकिस्तान की। कराची पाकिस्तान का असल में सियासी कैपिटल था। ये जो सियासत शुरू की MQM ने, इन्होंने इसको कराची को कोने पे लगा दिया और एक एथनिक सियासत शुरू कर दी। मैं समझता हूं इसको फिर पाकिस्तान का सियासी कैपिटल बनना चाहिए, और वो तहरीक इंसाफ इसलिए बनाएगी क्योंकि तहरीक इंसाफ एक फेडरल पार्टी है। सारे पाकिस्तान में अगर आज आप देख लें, एक पार्टी है जो जिधर भी जाती है पब्लिक जलसा कर सकती है, पब्लिक निकलती है, वोट बैंक है। इस पे कोई शक नहीं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, 2013 में भी नहीं थी जब 8 लाख वोट पड़ा। और वो ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि नहीं थी, आपका ख्याल है कि वोट बैंक चला गया है। बाय इलेक्शन और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आप तंजीम के बगैर नहीं लड़ सकते। जनरल इलेक्शन फिर भी आप लड़ सकते हैं, क्योंकि जनरल इलेक्शन का और माहौल होता है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में सिटिंग गवर्नमेंट होती है, सिटिंग गवर्नमेंट अमूमन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जीतती है। काफ लीग जब पंजाब में पावर में थी, एक डिस्ट्रिक्ट नाज़िम नून लीग का नहीं था, लेकिन जनरल इलेक्शन नून लीग जीत गई 2008 में। उसी तरह ये एक्सपेक्ट करना कि बाय इलेक्शन, कभी एक नून लीग काफ लीग से बाय इलेक्शन नहीं जीती थी, ना बाय इलेक्शन ना लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन। अगर आप पावर में नहीं है, बड़ा मुश्किल है।
آپ جیت تب سکتے ہیں اگر آپ کی تنظیم ہو. میں مانتا ہوں کہ ہماری تنظیمیں نہ پہلے تھیں 2008-13 سے پہلے، نہ ابھی تکڑی تنظیم ہے. میں مانتا ہوں سارا میرا آنے کا کوشش ہے ہی یہ کہ اپنا تنظیمی ڈھانچے کو صحیح کیا جائے. کراچی شہر جو ہے وہ تحریک انصاف کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. 2013 کے الیکشن میں جس طرح سے ووٹ پڑا لیکن آپ نے ہمیشہ جب بھی آپ آئے آپ نے کہا میں کراچی کو ٹائم دوں گا. آپ ٹائم نہیں دیتے اور پھر جتنے دن آپ یہاں ہوتے ہیں 2-4 لوگ آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، کارٹون جو ہے وہ طرف سے جاتے ہیں آپ سے بات کرنے کراچی میں تو آئے ہیں، سندھ کے باقی شہروں میں پی ٹی آئی اب تھوڑا بہت نظر آنے لگی ہے علی عادل شیخ کے آنے کے بعد. تو اب آپ کا سندھ جا رہے ہیں، سندھ کے باقی شہروں میں میں نے وہ 100 روزہ مہم کا بتا رہے ہیں، جبکہ پشاور کے میئر کے پاس بھی وہی اختیارات ہیں جو کراچی کے میئر کے پاس ہیں. تو یہاں کی جو میئر ہے وسیم اختر صاحب، وہ کیوں کہتے ہیں کہ وسائل نہیں ہے؟ ٹھیک ہے وسائل نہیں ہے لیکن اختیارات کی بات وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا لگتا ہے؟ اچھا ایک پہلے کہ میں نے کراچی میں اور میں نے سندھ میں اربن اور رورل میں زیادہ ٹائم دینا تھا. بدقسمتی پہلے دھاندلی میں ہم پھنس گئے، 2014 دھاندلی میں نکل گیا اور یہ 2016 پینما میں نکل رہا ہے. انشاءاللہ 2017 نہیں نکلے گا پینما میں، کیونکہ مجھے امید ہے کہ جنوری میں کام ہو جانا ہے پینما کا، آر یا پار ہو جائے گا. اس لیے اس کے بعد میں پورا ٹائم دوں گا یہاں. ایک منٹ آپ نے جو بات کی کیا دیکھیں، آپ بلدیاتی نظام پختونخوا کا دیکھ لیں، پنجاب اور سندھ کا دیکھ لیں. پنجاب اور سندھ کا بلدیاتی نظام جو ہے نا یہ مذاق ہے. نیچے اختیارات تو دیے نہیں ہیں انہوں نے. فائنینشیل پاورز دیکھ لیں، آپ سٹڈی کر لیں اس میں. اور پختونخوا میں تو 30% ڈیولپمنٹ فنڈ نیچے چلا گیا بلدیات میں. اور اچھا، اور گاؤں کے الیکشن ہوئے ہیں، 14 ارب روپیہ گاؤں میں چلا گیا ہے. 14 ارب روپیہ ولیج کاؤنسلز کو گیا ہے. مشرف کے دور میں تو ٹوٹل پیسہ پختونخوا میں 2 ارب گیا تھا بلدیات میں. اب تو 30% 40 ارب روپیہ گیا ہے. تو یہاں تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے. پنجاب میں تو ڈپٹی کمشنر کو پھر وہ مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تو بالکل ہی اختیارات نہیں نیچے دے رہے ہیں. لاسٹ سن لے ذرا، آخری میرا دیکھیں جی، سن لیں سنیں پینما کا جو بینچ بنا ہے سپریم کورٹ میں، ہم اس کو خوش آئند سمجھتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اس کو. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بینچ میں پورا ہمیں کانفیڈنس ہے اور جو بھی فیصلہ ہوگا میں وہ تسلیم کروں گا. اس لیے تسلیم کروں گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اداروں کو مضبوط کیا جائے. سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے، جو باقی ادارے تو انہوں نے تباہ کر دیے ہیں. سپریم کورٹ نے خود کہا کہ پاکستان کے سارے ادارے فیل ہو گئے ہیں. ایک ادارے پہ اب قوم نظر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. میں پھر سے کہوں گا، مجھے جمالی صاحب نے جب سی جے تھے مجھے مایوسی ہوئی. ان کو ہیئرنگ کمپلیٹ کرنی چاہیے تھی بجائے چھٹی لینے کے لیے، کیونکہ انصاف کو تو چھٹی نہیں ملتی اور 7 مہینے سے انتظار کر رہے تھے. تو بہرحال یہ جو ہے میں سمجھ، اور مجھے خوشی بھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں 4 تاریخ کو مجھے پتا چلا یہ شروع ہو رہی ہے ہیئرنگ. بہت زبردست چیز ہوئی ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ میں یہ جلدی ختم کیا جائے گا. انصاف کو نیو ایئر وش کروں خان صاحب اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آج ضمنی انتخابات لمبا ہو جائے. خان صاحب اسی سے بلاول بھٹو اور آصف زرداری ضمنی انتخابات لڑنے جا رہے ہیں، کیا پی ٹی آئی ان کے سامنے مد مقابل ہوگی یا نہیں؟
دیکھو بات سنو आपका इंतजार किया ایک سوال کا جواب 4 سوال آ جاتے ہیں, مجھے بھول ہی جاتا ہوں پہلا کیا آپ خود میدان میں آ گئے, وہ خود اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں. کراچی کا ووٹ بینک پی ٹی آئی کے حق میں تھا پہلے, لیکن اب عوام کٹتی جا رہی ہے, پی ٹی آئی سے مایوس ہے. آپ کے چند نمائندے ہیں وہ بھی میدان میں نہیں آتے, حالات پتہ کرنے کے لیے آتے ہیں, صرف حکومت پہ الزام ڈال کے چلے جاتے ہیں. کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی کسی بھی حوالے سے؟ دیکھیں, یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے, اس کی تو کوئی آپ کے پاس ایویڈنس ہے ہی نہیں, کیونکہ اگر آپ بلدیاتی نظام اور لوکل گورنمنٹ میں دیکھ رہے ہیں, وہ تو کبھی بھی سارے اٹھا کے دیکھ لیں کہ تاریخ اٹھا لیں پاکستان کی, کتنی سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف لوکل گورنمنٹ یا بائی الیکشن کا رزلٹ کیا ہے. میرے خیال میں تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہر جگہ بڑھ رہا ہے. کیوں بڑھ رہا ہے؟ پہلے بنا کیوں تھا؟ بنا تھا کہ لوگ ان پرانی سیاسی پارٹی سے تنگ آ گئے تھے, اس لیے ہمارے پاس آئے ہیں. وہ ان سے اور تنگ آ گئے ہیں, تو اس کا مطلب اگر زیادہ تنگ آئے تو ہمارا ووٹ بینک اور اوپر چلا گیا. عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, اور گفتگو کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس جماعت سے اتحاد نہیں کریں گے جس کے سربراہ کرپٹ ہو یا کرپشن میں ملوث ہو. پیپلز پارٹی سے اتحاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پاناما ایشوز پر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ہیں. الیکشن کمیشن امیدواروں میں کو خود دیکھوں گا, ان کا یہ کہنا تھا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف نے